اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام۔ کہتا ہے کہ گود ماں دی یہ درس گاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب العین بندا، اتھو خواجہ کتب دین بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا۔ تو آج میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج آپ سے وہ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ ماں باپ کے حوالے سے بات کروں گا کہ ماں باپ دنیا میں اپنی اولاد کے لیے کیا درجہ رکھتے ہیں، وہ ایک اولاد کے لیے کیا ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جن کی ماں نہیں ہوتی، وہ کہتے تھے کہ جن کی ماں نہیں ہوتی ان سے پوچھیں۔ تو مجھ کو یہ احساس نہیں تھا، احساس سے مراد یہ ہے کہ وہ فیلنگ نہیں تھی۔ جن کی ماں نہیں تھی وہ جو یہ بات کہتے تھے تو اس ٹائم وہ فیلنگ محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ ماں زندہ تھی۔ تو ماں کے گزر جانے کے بعد یہ تازہ غم جو ہے وہ انسان کو اندر سے کھاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں جب انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور خود کو بہت تنہا محسوس کرتا ہے۔ تو ماں کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ ہم لوگ جتنا بھی چاہیں اپنے والد یا والدہ کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتے۔ کسی نے کہا تھا کہ ایک ماں باپ اپنے 10 یا اس سے زیادہ اولاد کو پال سکتے ہیں اور 10 سے 50 اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتی۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود گیلی جگہ پر لیٹتی ہے اور اپنے بچے کو سوکھی جگہ پر لٹاتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے سینے سے غذا اس کے جسم میں منتقل کر کے اس کو چلنے کے قابل بناتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے اولاد کے دکھ درد بانٹتی ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جو اپنے اولاد کے دکھ دردوں کے لیے اللہ کے ہاں حضور پیش ہو جاتی ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں بھی یہ واقعات موجود ہیں، سب لوگ جانتے بھی ہیں کہ ماں کیا ہستی ہے اور ماں کیا درجہ رکھتی ہے۔ میری والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد یہ جو احساس ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو قرب ہے، تکلیف ہے، اس کو میں صحیح معنوں میں محسوس کرتا ہوں، محسوس کر سکتا تھا بھی اور کر رہا ہوں، اور اس کو سے گزر رہا ہوں۔ ہفتہ ہوا ہے میری ماں کو اس دنیا فانی کو چھوڑے ہوئے، اور ساتھ میں یہ بات جو آپ کرنے کا مقصد جو میرا یہ تھا کہ والدین انسان کے لیے بہت بڑا معنی رکھتے ہیں۔ اگر وہ زندہ ہیں تو دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں ہے، دنیا کی کوئی بھی تکلیف آپ کو پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ ماں زندہ ہے۔ تو میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ میسج کنوے کروں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے والد اور والدہ کو جتنا خوش رکھ سکتے ہیں رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں اور ہنس کے وہ باتیں سہ لیں، کیونکہ بچپن میں انہوں نے بھی ہماری باتیں سننے کے لیے، ہماری جو ڈیمانڈ تھی ان کو ماننے کے لیے انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا، اور یہ ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے۔ میں اپنی والدہ کے حوالے سے اگر بتاتا چلوں تو ان کی شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی ان پر آزمائشیں شروع ہو چکی تھی اور وہ ان آزمائشوں میں سے گزری ہیں۔ غربت اور قرب اور تکلیف انہوں نے خوب محسوس کی ہے اور ثابت قدم رہی ہیں۔ زندگی کے ہر سفر میں انہوں نے تکلیف اور مشکلات کا سامنا کیا ہے، اور ہم جو بہن بھائی تھے ان کی پرورش کی ہے۔ میرے والد یہاں پر نہیں تھے، 11 سال وہ باہر رہے، اور کچھ عرصہ کے بعد کسی وجہ سے وہ ہماری لک آفٹر نہیں کر سکے، لیکن ماں ہی وہ ہستی تھی جس نے ہمیں اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھا اور زندگی کا جو مقصد تھا وہ صحیح معنوں میں بتایا۔ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا کہ بیٹا کبھی چوری نہیں کرنا، کبھی کوئی بدماشی نہیں کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ مرتے ٹائم تک مجھے یہی کہتی رہتی تھی۔ اور ایک بات میری اور یاد رکھنا کہ یار
والدین سے اگر آپ دور ہیں تو ڈیلی بات کریں، فون پر بھی بات کریں، ڈیلی کیا میں کہتا ہوں صبح شام دوپہر ان سے بات کریں. ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد آپ کو ایک سکون ملے گا، ایک روحانیت ملے گی، کیونکہ ماں باپ بہت قیمتی اثاثہ ہیں. ماں باپ کے گزر جانے کے بعد دنیا ویران ہو جاتی ہے. میں محسوس کر رہا ہوں، وہ تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں. آخری لمحات میں اپنی والدہ کے پاس نہیں تھا. وہ دکھ مجھے اتنا ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اپنا دل اور اپنا سینہ چیر کے کسی کو نہیں دکھا سکتا. اور ماں یہ اب بہت بڑی ہستی ہے. ماں وہ ہے جو خدا کو بھی اپنی اولاد کے لیے منوا لیتی ہے. ماں وہ ہے جو بچوں کے دکھ بانٹ لیتی ہے، جو سکھارا دیتی ہے. اگر میں پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ ایک لڑکا ہے، نوجوان ہے، وہ نشئی ہے، نشہ کر رہا ہے، 4 سیلیون میں اس طرح کا کوئی نشہ کر رہا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے باہر، بارش لگی ہوئی ہے. تو ماں اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اس انتظار میں کہ کب اس کا نشہ پورا ہو جائے اور اس کو میں اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں. کیونکہ ماں نے اس کو جنم دیا ہوا تھا، اس کو پالا ہوا تھا. اس کا بھائی بھی اس کو لینے کے لیے نہیں آیا، اس کا دوست بھی اس کو لینے کے لیے نہیں آیا. ایک ماں ہی تھی جو آئی، وہ بیٹھی رہی اور انتظار کرتی رہی. وہ کچڑ میں گندگی سے بھرے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھا کے اپنے گھر لے کے گئی. تو یہ میسج ہے میرا ان دوستوں کے لیے جو میرے بہت قریب ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، جو اوورسیز ہیں، جو کہیں بھی ہیں. اپنے والدین سے ڈیلی فون پر بات کریں، اور جو یہاں پر موجود ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی باتیں مانیں، ان کے ساتھ کھیلیں بچوں کی طرح. کیونکہ ماں باپ کے بعد دنیا ویران ہو جاتی ہے. اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو دل سے معافی چاہتا ہوں. میری ماں اور ان سب دوستوں کی ماں کے لیے جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اور میں بھی کرتا ہوں. اور اللہ پاک تمام دوستوں کی جو مائیں ہیں، والدین ہیں، ان کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے. والسلام.